چلی ہو جیو کہیں بھی جانا پہ مرو مدینے میں جیو کہیں بھی جانا مدینے پاک میں آخر کو میری شام آئے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے جیا ساڑھے عرب شریف دے چند ورگا کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکتا بلکہ سارے زمانے دے شاعرہ دا ایڈا سوڑا خیال نہیں ہو سکتا سانی اسے دا کل کائنات اندر کوئی مائی ڈالا نہیں ہو سکتا ناصر دی مثال تے ایک پاسے پیدا مور بلال نہیں ہو سکتا کنو کما تیرے جیا کوئی نہیں کنو کما تیرے جیا کوئی نہیں گودی چلے کے سرکار نو سونے میٹھے من ٹھار نو سادیا آنکھیں حلیمہ سادیا سوڑیا تیرے چلیا کوئی نہیں آنکھیں حلیمہ سادیا تیرے جیا کوئی نہیں کیونکہ کسے چمیا کسے چمیا یار دے جوڑیانو کسے فقط غبار چمیا کسے چمیا یار دی جالینو کسے در دیوار چمیا کسے چمیا یار دی جالینو کسے فقط مینار چمیا ذات ہے سادیا دی جن میری سرکار چمیا آنکھیں حلیمہ سادیا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں اکساد وچ آ
کوئی نہیں نبیاں نے بھی ہو گیا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا انشاءاللہ مسلسل تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ خانی چلے گی اور انشاءاللہ وقت مناسب پر سنت و برا بیان ہوگا آپ تمام احباب بڑی توجہ کے ساتھ بیٹھ کر حضور علیہ السلام کی صلاح خوانی سنیے درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تو جو چاہے تو ابھی ہے میرے دل کی دلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا مل کر پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بہت ہی پیارا کلام ہے آئیے تمام اسلام بھائی مل کر پڑھ لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی ہے آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں اللہ اللہ رحمت دا دریا الہی بودو رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا ہر دم وگدا تیرا جیک قدرہ بخشے مینوں جیک قدرہ بخشے مینوں تے کم بن جادا میرا اللہ ہو اللہ 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 ہو اللہ اللہ ہو اللہ 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 ہو اللہ اللہ ہو اللہ 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 ہو اللہ چپ رہے کا موتی مل سن صبر کرے طاہرے صبر کرے طاہرے چپ رہے کا موتی مل سن صبر کرے طاہرے صبر کرے طاہرے اللہ ہو اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ عدل کرے تا دھر کر کمر اچیاں شان والے اچیاں شان والے عدل کرے تا دھر کر کمر اچیاں شان والے شان والے فضل کرے تا بخشے جاور فضل کرے تا بخشے جاور بیود گے مکانے اللہ ہو اللہ و اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ و اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ و اللہ اللہ ہو اللہ میں نے میرا مرشد اونچا میں نے تمام اسلام اپنے اپنے پیر و مرشد کا تصور باندھ کر اس شعر میں میرے ساتھ شامل ہو جائے میں نے میرا مرشد اونچا بولو میں نے میرا مرشد اونچا میں نے میرا مرشد اونچا بولو میں نے میرا مرشد اونچا بولو میں نے میرا مرشد اونچا اونچیا سنگ میں لائی اونچیا سنگ میں لائی صدقے جائے نہ اونچیا تائی صدقے جائے نہ اونچیا تائی جنانی میں انا نبائی اللہ ہو اللہ و اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ و اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ و اللہ اللہ ہو اللہ لاش میری نہ دفنانا جد تک پیر نہ آوے جد تک پیر نہ آوے لاش میری نو ہاتھ نہ لانا نہ لہلانا نہ دفنانا نہ دفنانا لاش میری نو ہاتھ نہ لانا نہ لہلانا نہ دفنانا نہ دفنانا لاش میری نو ہاتھ نہ لانا جد تک پیر نہ آوے جد تک پیر نہ آوے آپ پڑھے تکبیرہ میری آپ پڑھے تکبیرہ میری چوک بکی دفناوے اللہ ہو اللہ و اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ و اللہ اللہ ہو اللہ تمام اسلام ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر دیجیے اللہ صلو علی الحبیب دیوانے جو بھی منگتے نے شرع ابرار دے دینے دیوانے جو بھی منگتے نے شرع ابرار دے دینے دیوانے جو بھی منگتے نے شرع ابرار دے دینے کرم کر دے میں جس میں دے کرم کر دے میں جس میں لے حسنا تاج دے دینے دیوانے جو بھی منگ دینے شرع ابرار دے دینے دیوانے
قرار دے دے جدوں یہ بے وفا دنیا مینوں اکھیاں وکھا دیے جدوں یہ بے وفا دنیا مینوں اکھیاں وکھا دیے دلا سے پیار دے مینوں دلا سے پیار دے مینوں میرے غمگار دے دے دیوانے جو بھی منگتے نے شہ ابرار دے دے دیوانے جو بھی منگتے نے شہ ابرار دے دے قسم رب دی نبی دینا تو فک جان دے میں دیوانے قسم رب دی 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 نبی دینا تو فک جان دے میں دیوانے کچھ بھی کو نہیں رکھ دے کچھ بھی کو نہیں رکھ دے سب کچھ بار دے دے دیوانے جو بھی منگتے نے شہ ابرار دے دے دیوانے جو بھی منگتے نے شہ ابرار دے دے علی حیدر بچیاں دی میں لج پا دی تو صدقے جا علی حیدر بچیاں دی میں لج پا دی تو صدقے جا کوئی کفایت منگتا ہے کوئی کفایت منگتا ہے سو سو بار دے دے دیوانے جو بھی منگتے نے شہ ابرار دے دے دیوانے جو بھی منگتے نے شہ ابرار دے دے دیوانے جو بھی منگتے نے شہ ابرار دے دے فلک خوبصورت سجایا نہ ہوگا فلک خوبصورت سجایا نہ ہوگا کسے شاید ابھی ایتھے سایہ نہ ہوگا کسے شاید ابھی ایتھے سایہ نہ ہوگا نہ جنوں بشرتے نہ کوئی پرندہ نہ جنوں بشرتے نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ حوراں دے قصے نہ آدم تے حوا نہ یعقوب و یونس نہ یوسف زلیخا نہ تختہ تے تاجاں دے سلطان ہوندے محلہ دے والی نہ دربان ہوندے نہ ملدی کسے نو کدی زندگانی ہوا اے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی نہ ہوا اے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی نہ عرش و فرشتے نہ خاکی نہ نوری زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری کسے شاید ابھی ایتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے نبی نو بنایا نہ ہوندا تمام اسلامی میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا تیرے رنگ رنگ 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 مولا رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تو نے عطا کیا میں نے بھلا دیا تو نے پھر سے دیا نا شکر کیا نا شکر کیا تو نے اور دیا دیتا ہی گیا منہ موڑ دیے دریاؤں کے میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا میری اگلی نظر ستاروں پر میری اگلی نظر ستاروں پر پھر بھی میں تیرے سہاروں پر تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ
تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک پنجابی کلام ہو سکے تو میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا انشاءاللہ لطف آئے گا. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق کھیاں مشتاق کھیاں کتھے جائڑیاں کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ. آج سکھ مصراری بدھیری ہے کیوں دل اداس گھنیری ہے کیوں دل اداس گھنیری ہے لو لو وچ شوق چنگیری ہے آج نینا لایا کیوں جھڑیاں کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق کھیاں مشتاق کھیاں کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ. مکھ چند بدر شاہ شانی ہے مت چمچ دلاٹ نورانی ہے مت چمچ دلاٹ نورانی ہے کالی زلف دے اکھ مستانی ہے مخمور اکھیں مد بھریا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق کھیاں مشتاق کھیاں کتھے جائڑیاں کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میری ٹاچی دے گل وچ تلیاں میری ٹاچی دے گل وچ تلیاں میں پیر مناوڑ چلیاں شانہ والے پیرا ہو پیرا ہو پیرا پیرا ہو پیرا
جھوٹیاں میرا پیر سچاتے میں جھوٹیاں شانہ والیا پیرا ہو پیرا ہو پیرا پیرا ہو پیرا پیا 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 اتار پیا 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 اتار پیا 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 اتار پیا 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 لجپال پیا 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 اتار پیا 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 اتار پیا میرے ہاتھ کٹورا دودھ دا میرے ہاتھ کٹورا کھنڈ دا میرا پیر مرادا ونڈ دا شانہ والیا پیرا ہو پیرا ہو پیرا پیرا ہو پیرا پیرا ہو پیرا ہمارے اجتماع کے دوران ہمارے درمیان تشریف لائے مبلغ دعوت اسلامی عالم نبیل فاضل جلیل حضرت مولانا مفتی عبدالرب شاکر صاحب مدد ذل علی میں کی خدمت میں عرض گزار کہ آپ اپنے سنت و بڑے بیانوں کے ذریعے ہمارے دلوں کو جگمگائیں نعرہ تکبیر نعرہ لبیک لبیک آمد مصطفیٰ آمد مجتبیٰ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید إنا أعطيناك الكوثر صدق الله مولانا العظيم آمنت بالله رب العالمين سنیں ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا تو بانی محفل حضرت علامہ مولانا محمد محبوب اتاری المدنی سلمہ الباری کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی آپ لوگوں کو دعوت دی اور ہم سب کو یہاں بلا کر
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل سجائی سبحان اللہ۔ اور شادی کے سلسلے میں چونکہ یہ پروگرام کیا گیا ہے تو جس کام کی ابتدا نیک کام سے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر سے ہو، تو اس میں ضرور برکت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو کہ اللہ قبلہ ہمارے علامہ صاحب محترم جناب محبوب مدنی کی شادی کو بارونق بنائے، اور اس شادی کو اللہ تبارک و تعالی خوب حبیب علیہ السلام کے صدقے اور تمام انبیاء کے صدقے، تمام اولیاء کرام کے صدقے خیر فرمائے، نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی نظر بد سے محفوظ فرمائے، آپس میں محبتیں عطا فرمائے، رنجشیں لغزشیں ناچاقیاں دکھ تکلیفیں انہیں دور فرمائے، بولے آمین۔ منقول ہے کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص رہا کرتا تھا، روایت میں آتا ہے کہ اس کی 200 سال زندگی تھی، لیکن لم یعلم خیرا قط، اس نے کبھی کوئی ایک نیک کام بھی نہیں کیا تھا۔ قوم بنی اسرائیل کو تنگ کرتا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا، طرح طرح سے ان کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتا۔ قوم بنی اسرائیل اس شخص کے بارے میں دعا کیا کرتی تھی کہ اے باری تعالی سے موت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے موت عطا فرمائی، وہ مرا۔ تو لوگ چونکہ پہلے تنگ تھے، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس کے گلے میں رسہ ڈال کر اس کو کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا، روڑی پر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ موسیٰ علیہ السلام، میرا ایک فلاں بندہ وہ کچرے کے ڈھیر پر موجود ہے، اس کی لاش موجود ہے، اسے اٹھاؤ، غسل دو، کفن دو اور جنازہ پڑھا کر دفن کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو ساتھ لیا، حواریوں کو ساتھ لیا۔ جب اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ یہ تو وہی شخص ہے جس کے ظلم و بربریت سے پوری قوم بنی اسرائیل تنگ آئی ہوئی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، یہ تو وہی ظالم جابر انسان ہے کہ جو ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتا تھا، یہ مرا تو ہم نے اس کی لاش کو کچرے پر پھینک دیا، اب آپ اسے غسل دینے آئے ہیں، کفن پہنائیں گے، جنازہ پڑھیں گے اور پھر تدفین کریں گے، اس کی اتنی عزت اسے عطا کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے چونکہ اللہ کا حکم ہے لہٰذا میں یہ سب کام سر انجام دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تمام کام سر انجام دیے۔ اس کے بعد پھر عرض کیے باری تعالیٰ، یہ بندہ تو بڑا ظالم تھا، بڑا گناہگار بندہ تھا، 200 سال یا 100 سال اس کی زندگی تھی، لیکن کبھی اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا تھا۔ اے باری تعالیٰ، تو نے اس بندے کو اتنی عزت کیوں عطا فرمائی کہ ایک نبی سے جنازہ پڑھوایا، ایک نبی کے ہاتھوں سے غسل دلوایا، ایک نبی کے ہاتھوں سے کفن دلوایا، اتنی عزت کیوں عطا فرمائی؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام، بے شک میں جانتا ہوں یہ ظالم و جابر تھا، میں جانتا ہوں یہ قوم پر بڑے ظلم و ستم ڈھایا کرتا تھا، پوری قوم بنی اسرائیل بڑی اس سے تنگ آئی ہوئی تھی، لیکن اے موسیٰ علیہ السلام، ایک مرتبہ اس نے تورات کو کھول کر پڑھنا شروع کیا، اس کی نظر میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر پڑی۔ اے موسیٰ علیہ السلام، اس نے شوق اور محبت کے ساتھ ایک بار میرے محبوب محمد مصطفیٰ پر درود پڑھا۔ اے موسیٰ علیہ السلام، اس کا وہ ایک بار درود پڑھنا تھا کہ مجھے اتنا پسند آیا، میں نے اس کا نام گنہگاروں کی فہرست سے نکال کر نیک لوگوں کی فہرست میں شامل کر دیا۔
تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص زندگی میں ایک بار بھی خلوص کے ساتھ درود پڑھے اللہ اس کی نجات کا یہ درود ذریعہ بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ لوگ بھی حصول برکت اور نزول رحمت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کا ذرا پس منظر میں آپ کو سمجھا دوں اور ایک تمہید چھوٹی سی سنا دوں کہ آپ پیچھے تورات پڑھ کر دیکھیں، زبور کا مطالعہ کریں، انجیل پڑھیں، صحائف ابراہیم پڑھیں، دیگر کتب آسمانی پڑھیں، آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گزشتہ انبیاء کے ساتھ طریقہ کار یوں تھا کہ جب گزشتہ انبیاء کرام اپنی قوموں میں تشریف لاتے، اپنی امتوں میں تشریف لاتے، تو وہ امتیں اپنے نبی پر اعتراضات کرتی ہیں۔ جیسے نوح علیہ السلام تشریف لے کر آئے، قوم نوح نے اعتراض کیا، موسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر آئے، ان کی قوم نے اعتراض کیا، ابراہیم علیہ السلام آئے، ان کی قوم نے اعتراض کیا۔ تو پہلے قوم اعتراض کرتی تھی تو اللہ تبارک و تعالی محض اس اعتراض کا جواب بیان فرماتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اللہ محض اس اعتراض کا جواب بیان فرماتا تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا جب نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک آیا، آپ دنیا میں بشری لباس کے اندر تشریف لائے، آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو قوم نے اعتراض کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ اپنے حبیب کے ساتھ ایسا تھا کہ جب آپ کی قوم آپ پر اعتراض کرتی تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی پہلے حمد و ثنا بیان فرماتا، تعریفیں کرتا، اپنے حبیب کو تسلیاں عطا فرماتا، اس کے بعد پھر اعتراض کا جواب ارشاد فرماتا، پھر جس نے اعتراض کیا ہوتا پیشتر مرتبہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کا تذکرہ برائی کے اندر ذکر فرماتا۔ جب نبی علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم یا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا انتقال ہوا تو چونکہ بیٹے کے انتقال پر والد کو فطرتاً صدمہ پہنچتا ہے، بیٹے کے انتقال پر بھی پہنچتا ہے لیکن بیٹے کے انتقال پر بھی پہنچتا ہے، کچھ زیادہ ہی پہنچتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام یقیناً غمگین ہوئے، اللہ کی رضا پر تو راضی تھے، اس میں تو نو ڈاؤٹ کوئی شک نہیں، لیکن فطرتاً غمگین ہوئے۔ اس پر کفار مکہ میں سے عاص بن وائل نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد ابتر ہو گئے، نعوذ باللہ۔ ابتر یہ عربی کا ایک لفظ ہے، جیسے اللہ آخر میں فرماتا ہے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ابتر کا معنی ہے کہ وہ شخص جس کی مذکر اولاد یعنی بیٹے فوت ہو جائیں، کیونکہ عاص بن وائل، ابو جہل، ابو لہب، ولید، عتبہ، ان لوگوں کا کنسپٹ، ان کا نظریہ یہ تھا کہ ذکر جو خاندان کا آگے چلتا ہے، جو خاندان آگے چلتے ہیں وہ بیٹوں سے چلتے ہیں، بیٹیوں سے نہیں چلتے۔ یہ تو آپ کو بھی پتا ہے، بیٹیاں تو شادی ہو کر اگلے گھر چلی جاتی ہیں، اگلے خاندان کو آگے بڑھانے کا سبب بنتی ہیں، جبکہ بیٹے وہ اپنے خاندان، اپنے نسل کو آگے بڑھانے کا سبب بنتے ہیں۔ تو عاص بن وائل نے کہا کہ جب حضور علیہ السلام کی مذکر اولاد یعنی آپ کے بیٹے وفات پا گئے تو اب آپ کا خاندان آگے نہیں بڑھے گا، یہی ختم ہو جائے گا۔
اور اس کے ضمن میں یہ بھی کہا کرتے تھے کہ خاندان کا بڑھنا دلیل ہے ذکر کے بڑھنے پر، تذکرے کے بڑھنے پر، نام کے پھیلنے پر، مشہور ہونے پر۔ جب بیٹے وفات پا گئے تو اب حضور کا ذکر بھی آگے نہیں چلے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ سمجھ رہے ہیں بات کہ اوپر سے جا رہی ہے؟ کچھ آ رہی ہے؟ سیدھی سیدھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ کوثر کے امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے تفسیر کبیر کے اندر مختلف معانی بیان فرمائے ہیں، ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ کوثر کا ایک معنی ہے کثرت اولاد۔ کیا معنی ہے؟ ذرا اونچی بات سے بولیں، کیا معنی ہے؟ یعنی اولاد کا بہت زیادہ ہونا۔ کوثر کا دوسرا معنی ہے کثرت ذکر کا کثیر ہونا، آپ علیہ السلام کے چرچے کا عام ہو جانا۔ اور کوثر کا ایک معنی آتا ہے مقام محمود اور مقام شفاعت۔ اس کے علاوہ اور معنی بھی آتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کس طرح سورت کو نازل فرماتا ہے اور ان کے اعتراض کا جواب بھی ارشاد فرماتا ہے اور اپنے حبیب کی تعریف بھی کر جاتا ہے۔ آصف وائل کی چونکہ سوچ یہ تھی کہ جب حضور کے بیٹے وفات پا گئے تو آپ کا خاندان آگے نہیں چلے گا، آپ کا خاندان آگے نہیں چلے گا۔ یہ سوچ آصف وائل کی تھی، ابو لہب ابو جہل کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ پہلے تو بیٹے کا ہی غم تھا، اب اوپر سے عرب کے لوگوں نے ابتر کہنا شروع کر دیا کہ وہ شخص جس کی مذکر اولاد وفات پا جائے، بیٹے فوت ہو جائیں، یہ مجھے ابتر کہنے لگ پڑے۔ حضور کے غم میں مزید جب اضافہ ہوا تو خدا تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو دیکھا تو ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اے مصطفیٰ آپ ان کی باتوں پر پریشان نہ ہو، یہ کہتے ہیں کہ آپ ابتر ہو گئے۔ اے مصطفیٰ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کے بیٹے لیے لیکن فاطمہ الزہرا سے آپ کو کثرت اولاد عطا کریں گے۔ نعرہ حیدری، پیچھے والے سب ہاتھ اٹھا کر جم کر بولے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مطلب یہ کہ اے محمد مصطفیٰ، اے میرے حبیب، حضرت قاسم کا انتقال ہو گیا، حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا، ملال نہ کرنا، ان کی باتوں میں نہ، ان کی باتوں سے غمگین نہ ہو، کیونکہ ہم آپ کو بیٹی فاطمہ الزہرا سے کثرت اولاد عطا فرمائیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں شہر میں سید نظر آتے ہیں، ہمیں دیہاتوں میں سید نظر آتے ہیں، محلوں میں سید نظر آتے ہیں، آصف بن وائل کی اولاد نظر آتی ہے۔ میں روحانی اولاد کی بات نہیں کر رہا، وہ تو نظر آ جاتی ہے، نسبی اولاد کی بات کر رہا، نظر آتی ہے۔ ابو جہل کی نظر آتی ہے، عتبہ ولید کی نظر آتی ہے، نہیں آتی۔ فرمایا محبوب یہ کیا کرے؟ آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرمایا۔ پھر چونکہ ان لوگوں کی سوچ اور نظریہ یہ تھا کہ جب آپ کے بیٹے وفات پا گئے تو اب آپ کا ذکر آگے نہیں چلے گا، کیونکہ ذکر آگے، خاندان کا ذکر آگے، شخص کا ذکر آگے بیٹوں سے چلتا ہے، بیٹیوں سے نہیں چلتا۔ سمجھے بات؟ ان سے چلتا ہے، بیٹیوں سے نہیں چلتا۔ جب یہ بات حضور علیہ السلام کو معلوم ہوئی کہ کفار یہ کہہ رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا اعطیناک الکوثر، اے مصطفیٰ آپ کا ذکر یہ ختم نہیں کر سکتے۔ اعطیناک الکوثر، اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو کثرت ذکر عطا کیا،
ہم نے عطا کیا۔ شفا شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جبریل جاؤ میرے حبیب سے پوچھو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا بتائیں میں نے آپ کے ذکر کو کس طرح عام کیا، آپ کے ذکر کو کس طرح عام کیا، آپ کے ذکر کو کیسے کثیر کیا۔ جبریل علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم